السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو آئی ڈی اے۔ دوستو آج کی ویڈیو پاکستان کے حوالے سے دو ڈیفرنٹ ڈیفینس اپڈیٹ سے متعلق ہے۔ اس میں پہلی اپڈیٹ پاکستان نیوی کے لیے حاصل کی جانے والی ٹائپ 54A فریگیٹ سے متعلق ہے، جبکہ دوسری اپڈیٹ پاکستان ایئر فورس کے چیف کی طرف سے دیے جانے والے اس حالیہ بیان سے متعلق ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خطے میں فضائی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان ایئر فورس مستقبل میں نئے فائٹر جیٹس اپنے فلیٹ میں شامل کر سکتی ہے۔ ان دونوں اپڈیٹس پر بات کریں گے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دوستو آج سے 3 روز قبل یعنی 23 مارچ 2020 کو پاکستان اور چائنیز اتھارٹیز کی طرف سے پاکستان نیوی کے لیے حاصل کی جانے والی ٹائپ 54A فریگیٹس کے سلسلے کی آخری 2 فریگیٹس کے حوالے سے کیل لیئنگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ اس سرمنی کا انعقاد ووڈونگ شپ یارڈ چائنا میں منعقد کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان نیوی ٹائپ 54A فریگیٹس کے سلسلے کی 4 فریگیٹس اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی 2 فریگیٹس کا کانٹریکٹ 2017 جبکہ دوسری 2 فریگیٹس کا کانٹریکٹ جون 2018 میں سائن کیا گیا تھا۔ دوستو لاسٹ ایئر 1 نومبر 2019 کو ٹائپ 54A فریگیٹس کے سلسلے کی آخری 2 شپس کی سٹیل کٹنگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا تھا، جبکہ حالیہ سرمنی میں ان کی کیل لیئنگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ واضح رہے کہ سٹیل کٹنگ کسی بھی شپ کی کنسٹرکشن کے لیے پہلا فیز، جبکہ کیل لیئنگ کسی بھی شپ کی کنسٹرکشن کے فیز کا دوسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ دوستو پاکستان نیوی کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 فریگیٹس اس وقت چائنا کے زیر استعمال ٹائپ 54 فریگیٹ سے مختلف ہیں۔ چائنیز فریگیٹس 3500 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہیں، جبکہ پاکستانی فریگیٹس 4000 ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویپن سسٹم کے حوالے سے چائنیز فریگیٹس پر 8 C-803 اینٹی شپ کروز میزائل نصب ہیں، جبکہ پاکستانی ٹائپ 54 فریگیٹس پر 6 حربہ اینٹی شپ کروز میزائل نصب کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ C-803 اینٹی شپ کروز میزائل میکسیمم 190 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، جبکہ حربہ کروز میزائل 350 سے لے کر 700 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوستو ٹائپ 54 فریگیٹس کے اگر ہم ریڈارز کی بات کریں تو اس پر ٹوٹل 8 ڈیفرنٹ ریڈار نصب کیے گئے ہیں، جس میں سے مین ریڈار ٹائپ 382 3D ریڈار ہے، جس کی میکسیمم ڈیٹیکشن رینج 280 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے علاوہ ٹائپ 344 OTH یعنی اوور دا ہرائزن ریڈار بھی نصب کیا گیا ہے، اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ان شپس پر ٹائپ 345 اور ٹائپ 347 فائر کنٹرول ریڈار نصب کیے گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد شپ پر موجود ڈیفرنٹ ویپن سسٹم کے لیے فائر کنٹرول فراہم کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ان شپس پر 32 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جو HQ-16 نامی سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس میزائل کے A ورژن کی رینج 40 کلومیٹر جبکہ B ویریئنٹ 70 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 فریگیٹس پر 2 11 بیرل پر مشتمل کلوز ان ویپن سسٹم، جن کو ٹائپ 1130 بھی کہا جاتا ہے، وہ نصب کی گئی ہیں، جبکہ چائنیز نیوی کے زیر استعمال 30 ٹائپ 54 فریگیٹس میں سے 16 فریگیٹس کے اوپر 730 نامی کلوز ان ویپن سسٹم جبکہ 14 پر 1130 نامی کلوز ان ویپن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کلوز ان ویپن سسٹم شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر 3 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی قسم کے ان کمنگ تھریٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کلوز ان ویپن سسٹم 4000 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے 2 ڈیکوائے لانچر بھی نصب کیے گئے ہیں، جن سے ٹوٹل 36 راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شپ پر ٹائپ 92 نامی ریڈار وارننگ ریسیور اور میزائل جیمنگ سسٹم کے علاوہ HZ-100 نامی الیکٹرانک کاؤنٹر میئر اور الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس شپ کی میکسیمم سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ یہ اکنامیکل سپیڈ میں 9000 کلومیٹر کی رینج تک اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے، جبکہ یہ شپ 165 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شپ پر Z-9C ہیلی کاپٹر کے لیے ڈیک اور ہینگر بھی موجود ہے۔ ویورز، جہاں یہ شپ اینٹی شپ کروز میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل کیری کر سکتی ہے، وہاں اس شپ پر اینٹی سب مرین پرپز کے لیے 6 لائٹ ویٹ ٹورپیڈو بھی کیری کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، چائنا اس وقت ٹائپ 57 نامی فریگیٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ یہ فریگیٹس نہ صرف ٹائپ 54 فریگیٹ سے ایڈوانس ہیں، بلکہ اس میں زیادہ تر ٹیکنالوجیز ٹائپ 55 ڈسٹرائر سے متاثر ہو کر نصب کی گئی ہیں، اور ان فریگیٹس کو ہم فریگیٹس کم ڈسٹرائر کہہ سکتے ہیں، اور فیوچر میں پاکستان نیوی کے لیے یہ پوٹینشیل ڈسٹرائر کا کام دے سکتی ہے۔ ویورز، پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے حال ہی میں ایئر فورس منتھلی کو دیے جانے والے انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان ایئر فورس خطے میں
فضائی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مستقبل قریب میں نئے فائٹر جیٹس اپنے فلیٹ میں شامل کر سکتی ہے۔ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس آنے والے عرصے میں یا یورو فائٹر ٹائفون اٹلی سے ایکوائر کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ لمیٹڈ نمبرز میں J-20 فائٹر جیٹس بھی چائنا سے ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان ایئر فورس مستقبل قریب میں اپنے فلیٹ میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو شامل کرنے جا رہی ہے۔ ویورز، JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے حوالے سے اب تک یہ آنے والی اطلاعات سے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ نہ صرف اس میں ایسا ریڈار نصب کیا گیا ہے، بلکہ اس میں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریکنگ یعنی IRST بھی نصب کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بلاک 3 سے PL-15 نامی ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کیے جا سکیں گے، جن کی رینج 200 سے لے کر 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور یہ مستقبل میں اس خطے میں آنے والے میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ہم عنقریب آپ کے ساتھ میٹیور اور PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کا کمپیریزن بھی شیئر کریں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔